بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat-e-Islami. These are the headlines. امام جعفر صادق مراد یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah sends a video message upon the death of Abdul Aziz Sahib. امام جعفر صادق مراد یقین۔ A Sunnah-inspired bayan of Nigran Shura is aired live on Madani channel. امام جعفر صادق مراد یقین۔ Muballigh Dawat-e-Islami related with Darul Iftah Ahl Sunnat delivers a Sunnah-inspired bayan during a Tarbiyati Ijtima for Aimma-e Kiram. امام جعفر صادق مراد یقین۔ A Madani marvel is presented from southern UK. Dawat-e-Islami keeps on spreading the light of Islam. امام جعفر صادق مراد یقین۔ Visuals of the Madani activities of Nigran Kabinat in Mubarakpur, Hind. امام جعفر صادق مراد یقین۔ And now the details. Abdul Aziz Qadri Attari Sahib passed away. Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhum Al-Aliyah paid condolences to his bereaved family through a video message and presented Madani pearls. Let's show you the video message. نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی شوکت عطاری گجرات الہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عاقل احمد آباد شریف نے آپ کے والد محترم حاجی عبدالعزیز قادری کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ مرحوم حاجی عبدالعزیز کو غریق رحمت فرما، یا اللہ مرحوم کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، یا اللہ مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگواروں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور کسی کی موت پر اپنی موت کو یاد کرنے کا سامان کریں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے باطینی بیماریوں کی معلومات، اس میں ایک باطینی بیماری ہے نسیان موت، یعنی موت کو بھلا دینا، نسیان موت اس کی تعریف ہے، یعنی کہ ڈیفینیشن، جس کو گجراتی میں ویاکھیا بولتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر دینا، بالکل بھلا دینا، نسیان موت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ کنزول ایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں
یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت میں موت کو بھول جانے والے سے ہوگا، فرشتے فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند و دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، یعنی بہت یاد کرے، اور اس کے لیے احسن طریقے یعنی عمدہ اچھے طریقے پر تیاری کرے۔ یہی حقیقی دانا لوگ ہیں، یعنی یہی حقیقی عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شوکت بھائی، ابو کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایک مہینے کے مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیں، اور ایک مدنی قافلہ آپ خود تیار کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ ڈویژن مشاورت کے نگران بھی ہیں، حاجی عاقل نے جیسا کہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ایک ماہ کے مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیں، اور ابو کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو معراج شریف 27ویں رجب المرجب شب معراج کی نسبت سے 2700 کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرما دے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ زیادہ بھی کرنا چاہیں تو مدینہ جتنا شہد جتنا مدھ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب گھر والوں کو، سوگواروں کو میرا سلام، میری طرف سے تعزیت کا پیغام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Nigran Shura Damat Barakatuhum Al-Aliyah delivered a Sunnah-inspired bayan which was aired live on Madani channel. Here are a few of his lovely Madani pearls. اس وقت عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک تشویش ہے، وہ ہے خودکشی۔ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی کا واقعہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی تقریباً 5000 کے آس پاس کی تعداد ریکارڈ کی جاتی ہے جو خودکشی کر کے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ 15 لاکھ وہ لوگ ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں سالانہ۔ ان 15 لاکھ میں سے 8 لاکھ جو ہوتے ہیں وہ جان گنوا بیٹھتے ہیں، بقیہ کسی نہ کسی وجہ سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں امریکی وفاقی محققین کے مطابق 1999 کے بعد سے ملک میں خودکشیوں میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ نوجوانوں میں خودکشیوں کی شرح میں اضافے کی وجہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسی علامات معلوم ہو سکتی ہیں کہ بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہو، یعنی کہ جیسے بندے کے خودکشی کرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کچھ ایسی علامت کہ یہ بندہ خودکشی کرنے چاہ رہا ہو، تاکہ ہم اس کا ذہن بنائیں کہ خودکشی نہ کرے۔ وہ یہ اعلان کر کے کبھی بھی نہیں جائے گا، یا یوں شو کر کے نہیں جائے گا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ دوستوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، شادی کے بعد گھر کی پریشانی کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے اولاد بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ماں باپ بہت زیادہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچارہ اس کے پیچھے حالت کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں اس طرح کی کوئی کیفیت بنی ہوئی ہے، پلیز اس کو ختم کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی ہمارے معاشرے میں ہونے والی برائیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تنگ دستی، انتظار کے اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا۔ بیماری حد سے بڑھ گئی، انتظار کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ ایک وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی صحابی شہید ہو جاتے، انتقال ہو جاتا، تو اتنا کفن بھی نہ تھا کہ چہرہ چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ مگر حالات بدلے، عبادت کی طرف آئیے، خودکشی کی طرف کیوں جائے، عبادت کی طرف آئے۔ At the Global Madani Markaz Faizan Madina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan, a Tarbiyati Ijtima was held for Aimai Kiram from Attari Kabinat, Bab al-Madina, Karachi, Pakistan, during which a Muballigh Dawat Islami related with Darul Ifta Ahl Sunnah delivered a Sunnah-inspired bayan and presented Madani pearls. Let's reap the fragrance of these Madani pearls. الحمدللہ عز و جل ائمہ مساجد جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد جن کا نظام، انتظام، انصرام دعوت اسلامی کا مرکز سنبھالتا ہے،
ان مساجد کے جو ائمہ ہیں الحمدللہ ان کی ایک تعداد یہاں پر جمع ہے. امام مقتدیوں کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے کہ اس کی امام کی نماز درست ہوگی تو مقتدیوں کی نماز درست ہوگی. لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تلاوت کے اندر قراءت کے اندر ایسی کوئی غلطی در آئی ہو، ایسی غلطی پیدا ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق پڑ رہا ہو. تو یہ اپنی توجہ دیتے رہا کریں. بنیادی چیز ہے قراءت کا درست ہونا. اسی طرح نماز کے مسائل کہ جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کی شرائط ہیں، مکروہات تحریمیہ ہیں، نماز کے مفاسد ہیں کہ کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ان کو بار بار پڑھنا یہ ضروری ہے. کم از کم ایک کتاب ہمیشہ اپنے مطالعے کے اندر رکھیں. جیسے نماز کے احکام ہیں میرے لیے سنت کی، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ چونکہ آپ کا منصب ہے، اور میں نے منصب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں. تو اس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. یعنی چند دنوں کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں گے، بار بار اس کی دہرائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل یاد رہیں گے. دوسروں کو مسئلہ شرعیہ بتانا یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے، نہ ہر ایک کی اجازت، نہ ہر امام اس کا اہل ہوتا ہے. جو پڑھنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خود مطالعہ کرنا ہے. مسئلہ وہ مسئلہ کہ جو ایسا ہے جو کسی عالم دین سے متعلق ہے بتانے کے لحاظ سے، یا کسی مفتی اسلام کے بتانے سے متعلق ہے، تو وہ آپ کے بتانے کا نہیں ہے. میں وثوق کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے المدینۃ العلمیہ سے اتنی کتابیں، ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ اگر آپ 2 سال تک مسلسل ان سے جمعے پڑھاتے رہیں تو بہترین آپ کے جمعوں کی تیاری ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے، اتنی بہترین کتاب ہے کہ از اول تا انتہا کہ طہارت سے لے کر قیامت تک کی باتوں میں ساری کی ساری مستند حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. آپ چند اس میں سے حدیثیں منتخب کریں اور علمیہ ہی کی دیگر کتابوں سے آپ اس کی شرح حاصل کر لیں، آپ کا بیان تیار ہو جائے گا. Here is a Madani marvel of embracing Islam from Southern United Kingdom. Let's take you to Muballigh Dawat Islami. سدانہ مدینہ ساؤتھن سی لندن میں مدین مقصد سینٹر ہے یہاں پر، وہاں جمعے کی نماز میں آئے اور خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ ان کو یہاں پر مسلمان کیا گیا اور ان کو نیا نام غلام مصطفیٰ دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں استقامت ہے. انشاءاللہ یہاں سدانہ مدینہ میں ان کو نماز بھی سکھائی جائے گی، قرآن پاک پڑھنا بھی سکھایا جائے گا تاکہ یہ اچھے مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ کریم یہ جو نئے مسلمان ہوئے ان کا نیا نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا، یا اللہ ان کو ایمان پہ استقامت دے، اسلام پہ استقامت دے. اور اسی طرح سے اس گھر سدانہ مدینہ میں آتے رہیں اور نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں اور ایک اچھے مسلمان بنیں. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم. A monumental Sunnah-inspired ijtima was held in Malegaon, Hind, during which the devotees of Rasul also offered salah with Jamaat. Multitudes of the devotees of Rasul came here from several areas of Hind. Rukn Shura Sayyid Arif Ali Attari participated as well. Let's show you the visuals. یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے. شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب دین کا ہے. مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے.
سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، خواجہ ہند کے راجا کا، دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دے سنگھ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا. In Kachocha Sharif, UP, Hind, Nigran Kabinat, along with other Islamic brothers, paid a visit to the luminous shrines of Sultan al-Arifin, Makhdoom Ashraf Jahangir Samnani and Sarkar-e-Qila, Rahmatullahi Ta'ala alayhima. Besides this, he took part in various Madani activities in the city of scholars, Mubarakpur, UP, Hind. امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر لگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزم شریعت مرید شاہ نجف، شعاع میں گھیرے رسالت، شعاع میں گھیرے رسالت، متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین. درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کمارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے. According to the sources of European Geosciences Union, the number of natural disasters in the last century has been 35,000, due to which world economy has suffered a loss of 7 trillion. 8 million people have died with an average of 50,000 every year. The world economy suffers 40% loss due to floods, 25% due to earthquakes and 12% due to droughts. My master Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat Mujaddid Deen wa Millat Maulana Shah Imam Ahmad Raza Khan alayhi rahmatur rahman was asked about the cause of earthquakes. There is a whole chapter in Fatawa Razawiya volume 27 in which the causes of earthquakes, thunder and rains are described.
Ala Hazrat Rahmatullahi Ta'ala alayhi states that the cause of earthquakes is abundance of sins. Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum Aliyah says, hence the nation whose sins increase, then smoke emerges from places. So it is understandable that earthquakes is a sign of Almighty Allah's punishment. If one recites Bismillahi ala Dini, Bismillahi ala Nafsi, wa Wuldi, wa Ahli, wa Mali 3 times in the morning and evening, Insha'Allah Azza wa Jal, his deen, his life, children, family and wealth will remain safe. If he recites it in the morning, then he will be protected till the evening. And if recited in the evening, then it will be protection for him till the morning. So it has to be recited regularly. Watch a few visuals of the recent natural disasters. بچایا الہی بچا لے بچایا الہی. Dear viewers of Madani channel, you have been watching the Madani news of Dawat-e-Islami. Insha'Allah Azza wa Jal, we will be back with more. Keep watching Madani channel. The fight against backbiting and lying will continue. The movement for enlivening the masajid will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بچا